السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں آپ کو نون قطنی کے قاعدے کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ نون قطنی کیسے پڑھا جاتا ہے اور نون قطنی کی کیا پہچان ہے اور نون قطنی کسے کہتے ہیں۔ آج کی کلاس بہت ہی معلوماتی کلاس ہے، اس کو اسکپ نہ کیجیے گا، بہت غور سے سمجھنا ہے، اور جو اگر آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اگر آپ کی کلاس میں آپ توجہ سے آج پڑھ لیتے ہیں نون قطنی کا قاعدہ کہ قرآن پاک میں یہ کہاں کہاں موجود ہے، جب بھی ہم قرآن پاک میں تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارے سامنے اگر نون قطنی آ جائے لکھا ہوا، نون قطنی سے مراد یہ جو دیکھیں چھوٹا سا نون ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے تو آپ اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ وصل میں اور وقف میں، دونوں طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گی، آپ کو بہت ہی غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جو نون ہوتا ہے یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ میں لکھا ہوا آتا ہے، مختلف پاروں میں یہ چھوٹا سا نون ہماری آیتوں کے بیچ میں لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اور آپ غور سے سمجھنا کہ سب سے پہلے تو دیکھیں طریقہ یہ ہے، لام پیش لو، میم زبر ما، لما، زا زبر زا، لمزا، تا زیر تی، لمزتی، ٹھیک؟ اب اس کو کیا پڑھا ہم نے؟ پہلا طریقہ پہلے سمجھیں آپ، جب میں نے ابھی اس کا وقف کرنا ہے تو اب میں پڑھ رہی ہوں لمزا، ٹھیک؟ دوسرے طریقے میں نون کو پڑھیں گے، دوسرے طریقے میں نون کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام پیش لو، میم زبر ما، لما، زا زبر زا، لمزا، تا زیر تی، لمزتی، نون لام زیر، نل لام زبر لا، نلا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ہم نے نون قطنی کو پڑھا ہے، لمزتی نلا، ذالیا زیر دی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہم نے کیسے پڑھا ہے؟ نون قطنی کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ وصل کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا طریقہ؟ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لمزتی نلذی۔ اب ہم نے اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے دونوں کلموں کو ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح ہے؟ تو اس میں نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر پہلے کلمے کے آخری حرف پر وقف کر رہے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے لمزا، ٹھیک ہے؟ پہلے کلمے کے آخری حرف پر ہم نے اگر وقف کیا ہے تو دونوں کو کلموں کو ملا کر نہ پڑھیں، تو اس وقت نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جیسے اب ہم نے کیا؟ لمزا الذی، سمجھ آ رہی ہے؟ لمزا الذی۔ اب اگلی مثال دیکھیں، فخورا، وقف، فخورا۔ اب ہم نے اب دوسرا طریقہ دیکھیں، فخورا للذین، فخورا الذین۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ دونوں کلموں کو ملا کے نہیں پڑھا، نہ ملانے کی صورت میں میں نے کیا؟ اس میں الذی نون قطنی نہیں پڑھا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ والی مثال دیکھ لیں، نون واو پیش نو، ح پیش حو، نوح، وقف، نوح، وقف، نوح۔ اب کیا ہے؟ اب اگر ہم اس کو الگ سے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں
दोनों को पहले बात ये रखें, दोनों कलमों को मिला कर ना पढ़ें, इस वक्त नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसको कैसा पढ़ रहे हैं? नूह निबनाहु, नूह ये तो अलग था, ठीक है। अब क्या है? इबना, इबना नून कुतनी नहीं पढ़ रहे हम। अच्छा, तो अगर आपको ये कायदा समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे बल्ले कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वैसे तो मेरी बहुत कोशिश रही है कि मैं आपको वाज़ेह करके इस कायदे के बारे में समझाऊं, लेकिन अगर आपको मेरी इस क्लास में कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि बहुत से लोग नून कुतनी पढ़ते वक्त बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अगर ये गलती आपके शेयर करने से दुरुस्त हो जाती है तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी सदका जारिया रहेगा, ठीक है। तो ये नून कुतनी के कायदे की आप मश्क करें ताकि कुरान पाक में जब जहाँ पढ़ना हो तो हमसे पढ़ने में, न हिज्जे में, न रवा में, वसल में, वाक़फ़ में हमसे गलती नहीं आए, ठीक है। तो बस इंशाअल्लाह यही उम्मीद है कि आप इसकी मश्क करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।